الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم درود شریف پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 15واں سپارہ سورۃ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء اس سورۃ مبارکہ دی آیت نمبر 16 اور 17 تلاوت کیتی ہے۔ مولا کریم صحیح حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ کل دے درس دے اندر بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین و آسمان نو بنایا اور پھر اس دے اندر انساناں واسطے بہت سارے فوائد رکھ دیتے۔ رات ہوندی ہے سکون حاصل کرن لئی اور دن ہوندے ذریعہ معاش تلاش کرن واسطے، اللہ دی فرمانبرداری دے تحت رہنے ہویا، اور نال فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تسی جان سکو حساب کتاب بھی کہ ہن ہفتہ ہو گیا، ہن مہینہ ہو گیا، ہن سال بیت گیا، اے سارا، اور پھر اگو صدی تک، کیونکہ یہ بھی انسان دی معلومات ہی جاندی ہے کہ بے اتنیاں صدیاں بیت چکیاں فلاں واقعے نو فلاں کام نو، جس طرح کہ ہن ساڈے تک خبر پہنچی ہوئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اس ٹائم نو ہن تک 1442 سال ہو چکے ہیں۔ 1442 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت مبارکہ نو، آپ سلم جس وقت مکہ چھوڑیا تے مدینے گئے، اس گل نو اج دے دن تک 1442 سال، 14 صدیاں تے اتے 42 سال گزر چکے ہیں۔ اے والی تعلمو عدد السنین والحساب کے، تاکہ تسی حساب کتاب صحیح کر سکو۔ اور اس دے اندر فرمایا بہت ساری تفصیل رکھ دیتی ہے، اور اگو فرمایا کہ اسی ہر انسان دے جو اعمال انہاں انہاں نو لکھ رہے ہیں، چاہے وہ نیک اعمال یا برے اعمال، جیڑا سونے عمل کر دے وہ بھی اور جیڑا برے عمل کر رہے اس دے بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوئے گا کہ ہر ایک دے گلے دے اندر لٹکا دیتے جان گے جس وقت وہ اس دنیا نو چھوڑ دے، جدو بندے دی وفات ہوندی ہے نا، او دا نام اعمال اس دے گلے دے اندر لٹکا دیتا جاندے، اور جس وقت اٹھایا جائے گا دن قیامت دے، پھر اس نو کہا جائے گا کہ ہاں ہن اپنا رستہ خود ہی معلوم کر لے، تینوں خود پتہ چل جائے گا کہ تو رحمان دے رستے تے آویں یا شیطان دے رستے دے ہوتے۔ اور اگر اس نو نظر آ گیا کہ میرا رستہ رحمان والا ہے، میرے نام اعمال دے اندر نیکیاں ہی نیکیاں،
اور خوبصورت زندگی ہے تو حکم ہوئے گا کہ پھر اپنے رب دی تعریف کرنا، شکر ادا کرنا اپنے رب دا۔ اور جے اگر دیکھدا ہے کہ میری زندگی تا گناہاں تو لت پات ہے، میری زندگی تا برائی والی ہے، شیطان دے آنکھیں لگن والی ہے، رحمان دی نافرمانی والی زندگی ہے، پھر اس نو کہا جائے گا کہ پھر اپنے ہوتے آپ ہی ہن ملامت کر، تینوں کسے نے نہیں لایا، خود ہی لگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اس دن پھر کوئی کسے دا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہون تا کوئی بندہ اگر پھسل دے تو اگو دوسرا سہارا بن جاندے، کوئی آدمی ڈگ دے انہوں اٹھان والے ہوندے نے، کوئی بندہ تکلیف اندر ہوندے تو اس دا قبیلہ، اس دی برادری، او دے نال اس دے رشتہ دار کھڑے ہو جاندے نے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرے گا، بھئی تو ہمت کر۔ لیکن فرمایا وہ ایسا دن ہے جس دن جیڑا پھسلے گا اس نو سہارا دین والا کوئی نہیں ہوئے گا، جیڑا گرے گا اس نو اٹھان والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اور اس وقت ولا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر بندے نو اپنا بوجھ آپ ہی اٹھانا پینا ہے۔ مولا کریم نے فرمایا کہ جس وقت ہن جیڑی آیات بینات پڑھیاں انہاں دے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ جس وقت اسی ارادہ کردے ہیں کسے بستی نو ہلاک کرنے دا، تا فرمایا پھر اس طرح ہوندہ ہے کہ اس شہر اور بستی دے اندر جڑے خوشحال لوگ ہوندے نا، جڑے پیسے والے لوگ ہوندے نا، اسی پھر انہاں دیاں رسیاں ڈھلیاں کر دینے ہیں، اور او پھر کیا کر دینے کہ اللہ دی نافرمانی دے وچ اس طریقے دے نال جڑ دینے اور جپ دینے نا، پھر انہاں دے دن بھی اور انہاں دیاں راتاں بھی، انہاں دی صبح بھی اور انہاں دی شام بھی اللہ دی نافرمانی دے اندر ہوندی ہے۔ ایتھے ہن امیر لوگاں دا کیوں کہا گیا ہے؟ امیر دا اس واسطے کہا گیا ہے کہ گناہ دی جڑی ابتدا ہوندی ہے نا وہ زیادہ تر امیر لوگ کردے نے، غریب تا اپنے کھان پین تو ہی تنگ ہوندے، جیڑے بندے دے تے فاقے ہون تے بھوک ہوئے اس بندے نے یہ رنگ رنگیلیاں کیا کرنیاں، او دے کول کس طرح پیسہ آئے گا کہ وہ شراباں پیوے اور وہ لڑکیاں لے آوے اور انہاں نال زنا کرے۔ ہاں غریب استعمال وچ ہوندا ہے، پھر اس غریب دے متعلق بھی حدیث پاک وچ بڑی سخت وعید ہے کہ جیڑا اپنے کسے پیسے والے نو، کسے چودھری بندے نو خوش کرن واسطے اللہ دی نافرمانی کر دے نا، پھر وہ بھی بڑا سخت سزا دا مستحق۔ اور قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے کہ مترفیہا ففسقوا فیہا، کہ جیڑے اس جگہ دے خوشحال لوگ ہوندے، آسودہ حال لوگ ہوندے نے، اسی پھر انہاں دیاں جڑیاں ہوندیاں نا لگاماں انہاں نو ڈھیلا کر دینے ہیں، اور پھر وہ گناہ کر دینے۔ جس وقت گناہ دے وچ غرق ہوندے پھر تیرے رب دی طرف کولو ایسی پکڑ آندی ہے، یعنی جدوں گناہ کر دین پھر رستہ ہموار ہو جاندے عذاب دا کہ ہن انہاں نو سزا ملنی چاہیے، اور پھر تیرے رب دی سزا کیسی آندی ہے؟ قرآن فرما رہے فدمرناہا تدمیرا، پھر اسی انہاں دی جڑ دے وچوں، انہاں دی بنیاداں دے وچوں اس طریقے دے نال کھچ دے آئے کہ اکھاڑ کے پھینک دینے آئے اور وہ ملیا میٹ ہو کر کے رہ جاندے نے۔ فرعون کیا کہندا سی کہ مینوں کوئی پوچھ سکدے، مینوں کوئی پھڑ سکدے، مینوں کوئی پکڑ سکدے؟ 14 لاکھ فوج لے کر کے نکلیا کہ کون ہے مینوں پکڑنے والا، اور پھر میرے رب نے انج پکڑیا کہ آج اتنا عرصہ بیت گیا، ہزارہ سال بیت گئے نے، او دی لاش آج بھی پکار کے کہہ رہی ہے انسانا فرعون نہ بن، انسان بن، عاجز بندہ بن، تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور میرے مالک نے فرمایا دیکھ دے نو اسی نوح علیہ السلام دے زمانے تو بعد پھر کتنیاں ساریاں قوماں نو ہلاک کیتا ہے۔ قوم عاد آئی، وہی کہندے سن ساڈی طرح کوئی قوت والا نہیں، ساڈی طرح کوئی طاقت والا نہیں، ساڈا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قوم سمود نے بھی یہی کہا کہ ساڈے نال دا کوئی جمیا بھی نہیں، سانو کوئی پھڑ سکدے؟ اوے اسی ایڈے شاہ زور اور طاقتور ہیں، ساڈے اگے کوئی ٹھہر نہیں سکدا۔ میرے رب نے پھر انہاں دیاں ٹکراں لوائیاں، اٹھا اٹھا کر کے سر ٹکرائے، بھیجے باہر آ گئے، اور فرمایا من اشد منا قوہ، اوے تیرے رب نالو زیادہ طاقت والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نالو زیادہ طاقتور کون ہو سکتے؟ کوئی ہے تو پھر آوے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا پھر اسی طرح اسی بہت سارے نو
ہلاک کیتا جنہاں نے ساڈی نافرمانی کیتی۔ اور سنو کہ تہاڈا رب کافی ہے تہاڈے انہاں عملاں نو دیکھنے والا، چاہے وہ گناہ ہیں چاہے نیکیاں ہیں۔ گناہ کرو گے میرے کسے بندے دا گناہ میرے کول چھپیا نہیں، ہر ایک دے گناہ میرے سامنے نے، او دے نیک اعمال، او دیاں رات دے بریاں محفلاں بھی سامنے ہیں، اور اس دا رات نو مصلے دے اتے کھڑے ہو کر کے میرے سامنے رونا بھی سامنے ہے، سجدے وچ پائے کہ میرے سامنے چیخنا بھی میرے سامنے ہے، اور اس انہاں دے میرے بندیاں دیاں او گندیاں اور بریاں راتاں بھی میرے سامنے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ ہی سب تو زیادہ باریک بینی کرنے والا ہے، او سب تو زیادہ دیکھن والی ذات اللہ کریم دیے۔ تو میرے مالک نے جھنجھوڑیا ہے کہ انسانا میری فرما برداری بھی زندگی گزار، میری نافرمانی کرے گا، پھر جو مرضی تیرے کول دنیا دیاں طاقتاں ہون، دنیا دے تیرے کول جتنے مرضی جدید آلات موجود ہون، پیسہ ہوئے سونا ہوئے، فرمایا سارا کچھ بیکار چلا جائے گا۔ اللہ دا جدو عذاب آیا تو پھر تیرا نام و نشان میں مٹ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جس وقت اسی ارادہ کردیاں، ان نہلکا قریتن، کسے بستی نو ہلاک کرنے دا، کہ اے بستی والے، اس علاقے والے، انہاں لوگاں نو ہلاک کرنا ہے، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی انہاں دی لگاماں، انہاں دیاں رسیاں ڈھلیاں کر دینے ہیں گناہاں دے متعلق، پھر وہ فسق کر دینے، گناہ کر دینے، گناہاں وچ مبتلا ہو جاندے نے۔ اتھو دے اسودہ حال لوگ، اس بستی دے، اس شہر تے علاقے دے لوگ، پھر جڑے خوشحال لوگ ہوندے نے، امیر لوگ ہوندے نے، پیسے روپیے والے ہوندے نے، پھر وہ گناہ وچ مبتلا ہو جاندے نے۔ فرمایا فیہا فحق علیہا، اور پھر انہاں دے اتے بات فحق علیہا القول، پھر انہاں دے اتے بات ثابت ہو جاندی ہے۔ کیا مطلب کہ پھر دلیل بن جاندی ہے کہ ہاں اے اللہ دی نافرمانی دے وچ غرق ہو چکے ہیں، رب دے نافرمان بن چکے ہیں، ہن انہاں دے اتے اللہ دی پھٹکار تے عذاب آنا چاہیے۔ فرمایا پھر فدمرناہا تدمیرا، پس پھر اللہ پاک فرماندے ہیں اسی انہاں دے بنیاداں وچوں، انہاں دے جڑاں وچوں ایہو جیاں ہاتھ پاندے ہیں، اس طریقے دے نال انہاں نو چک کے مار دے ہیں کہ ملیا میٹ ہو جاندے، نام و نشان تک ختم ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی بگے محل جا کر کے تھوڑی دیر کھڑے رہو اور سوچو کہ ایڈیاں چوڑیاں چوڑیاں دیواراں بنان والے کون ہیں؟ اتنا سارا محل چھتن والے کوئی تو ہے ہی سی نا، پیسے والا آئی نا جنہیں اتنی چوڑیاں چوڑیاں اور اتنی بڑی عمارت بنائی کہ صدیاں بعد بھی آج نشان موجود ہیں۔ یہی کھنڈرات اور یہی نشانات اے موہنجو دڑو والے اور اسی طرح اس والے ٹیکسلا والے، یہ سارے سانو کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑے تو پہلا بھی بڑے بڑے انسان رہ کے گئے نے، وہ بڑے بڑے سہن رہ کے گئے نے، جڑے سمجھدے سن اے پنڈ اے شہر ساڈے کندھیاں دے اوتے اسی ہیں تے اے آباد ان اسی گئے تے انہاں نوں پچھو روٹی نہیں ملے گی۔ فرمایا دیکھ دے نہ اج انہاں دے نام تک بھی ختم ہو گئے نے۔ ہن اے بھی پتہ نہیں جنہاں نے اتھے آ کر کے محل بنایا سی، جڑے اتھے آ کر کے بگے محل جنہاں نے آ کر کے بیٹھک کیتی سی اور بیٹھے سن اور اتھے آ کر کے انہاں نے روٹیاں کھادیاں سن اور اتھے آ کر کے تے ہلا گلا کیتی سی، وہ کون لوگ سن؟ انہاں دی زبان کیڑی سی؟ وہ بولتے کس طرح ہیں؟ انہاں دا رہن سہن کیا ہے؟ اتنے تک بھی ختم ہو گئے۔ شاہی قلعہ اج بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر بھی کوئی رہندے سن، اور وہی سمجھتے سن کہ ہندوستان ساڈے کندھیاں دے اوتے ہے، لیکن قلعہ کھڑوتے قلعہ بناؤن والاں دے نام و نشان ختم ہو گئے۔ ہاں، کون کاریگر سن، کیڑے مستری سن؟ وہ اتنے ایک مزدور تا نہیں سی، ہزاراں لگے ہون گے نا یہو جہی عمارت بناؤن واسطے۔ وہ کس خاندان دے ہن، کس قوم دے ہن، کیا بولنے والے سن، انہاں دی زبان کیا سی؟ سب کچھ مٹ نہیں گیا۔ فدمرناہا
تدمیرا۔ میرے بندے میری نافرمانی والی زندگی گزارے گا تو پھر سن لے میں اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، لہذا تے دنیا دے اتے چند سیکنڈاں واسطے آیا ہے، تھوڑی دیر واسطے آیا ہے، اس تھوڑی دیر نو میری فرما برداری دے اندر گزار لے۔ اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنے سارے اسی ہلاک کیتے بستیاں اور کتنے سارے شہر ہلاک کیتے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم دے زمانے تو بعد، یعنی اس وقت بھی ہلاکت ہوئی نوح علیہ السلام دے زمانے جی، پھر انہاں تو بعد بھی جیڑا نافرمانی کردا رہے، جیڑی قوم ساڈے خلاف بغاوت کر دی اسی اس نو ملیا میٹ کر دیندے رہے ہیں۔ قرون کہندے نے زمانے نو، اور زمانے دی جیڑی مقدار ہوندی ہے نا وہ ہوندی ہے 10 سالاں تو لے کے 120 سال تک، یعنی ایک چیز ہے اج وہ 10 سال بعد پھر اس وچ واہ ساری تبدیلی آ گئی ہوئے گی، اور 40 سال بعد تو بہت زیادہ تبدیلی ہوئے گی، اور 100 سال گزرن گے تو بالکل تبدیل، اور 120 سال جس وقت گزرن گے تو پھر وہ بالکل ہی تبدیل ہو چکی ہوئے گی۔ اور وہ دی مثال اتنے تے بڑی زبردست ہے کہ ٹھیک 120 سال پہلے 120 سال پہلے اس پنڈ دی جڑی حالت ہے نا تے آج 120 سال بعد، یعنی جنہاں نے اس وقت آ کر کے اس جگہ نو دیکھیا سی اور آباد کرن لگے سن 1901 دے اندر، اگر اللہ پاک انہاں نو کھڑا کر دے اور اج او آ کے 2021 دے اندر دیکھن گے نا تو بالکل بدلا ہویا ہے گا، بالکل مکمل طور تے ہوتے 120 سال کرن ہوندے، اور جدو ایک کرن گزرندے دوسرے کرن دے اندر داخل ہوندے تو بالکل وہ پچھلی رسم و رواج اور روایات اور وہ ساریاں چیزاں بدل چکی ہوندیاں نے۔ ہاں مذہب تو ایک ایسی چیز ہے وہ باقی رہندے۔ اسی طرح ہن دیکھ لو اج ہن 21 شروع ہو گئے، 2011 دے اندر اس طرح دے موبائل فون کوئی نہیں سی، 2011 دے اندر یہ چیز کوئی نہیں سی، جے اگر آئی بھی ہے وہ 13-14 دے وچ تو اس وقت اس دی قیمت بہت زیادہ ہے، اے چیز 85,000 90,000 تے آئی، یا اس تو بھی اوپر 1,10,000 1,20,000۔ 10 سالاں بعد تبدیلی ایسی آندی ہے خود بخود کہ پھر وہ چیز جیڑی 1,20,000 دی آئی وہ صرف 20,000 دے اوتے آ جاتی، لاکھ روپیہ وچوں ختم ہو جاندے۔ تو میرے مالک نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام تو بعد زمانے گزرے، اور زمانے دے وچ اسی کتنیاں ساریاں قوماں نو ہلاک کیتا۔ وَقَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، تیرا پروردگار کافی ہے اپنے بندیاں دے گناہاں نو دیکھن واسطے، خبیرم بصیرا، اس دا دیکھنا ایسا دیکھنا ہے کہ وہ چھوٹی تو چھوٹی چیز نو بھی دیکھ لیندے۔ ماں باپ نہیں دیکھ سکتے لیکن میرا رب دیکھ لیندے کہ ایدی نگاہ کس طرح گئی ہے۔ ایک کھڑوتا تھا ہی گلی دے وچ کسے ہور کم واسطے، لیکن نامحرم آئیے تو اس نے کیا دیکھا اور کس نیت دے نال دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، خبیرم بصیرہ، تیرا رب ایسا دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا کریم سانو ہر گناہ تو بچنے دی اور سونے اعمال کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یا مولا کریم، سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ اے مالک الملک اللہ، سن نیک صالح اعمال دا شوق نصیب فرما۔ یا اللہ، یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، الہی اے ساڈے دل تیرے ہی قبضے دے اندر ہے، میرے مولا اس دل وچ دنیاوی محبتاں نکال دے، یا اللہ دنیا دے جاہ و جلال دیا محبتاں نکال دے، یا اللہ دنیا دی عزت دی محبتاں نکال دے، الہ العالمین عہدیاں دے اور انہاں تمام چیزاں دی محبتاں نکال کر کے اپنی اور اپنے رسول دی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے، یا اللہ نور ایمان نال ساڈے دلاں نو مزین فرما دے، الہ العالمین یا رب العالمین آخرت دا شوق نصیب فرما دے، یا اللہ جنت دا شوق
شوق نصیب فرما، صالح اعمال دی رغبت نصیب فرما یا اللہ ساڈے اس وجود نو اعمال صالح دی طرف پھیر دے یا اللہ، برائیاں تو نفرت نصیب فرما یا اللہ، ہر گناہ والے کام تو سانو نفرت نصیب فرما یا اللہ، جتنے بھی گناہ والے امور ہیں یا اللہ، شیطان دے جتنے بھی جال ہیں انہاں ساریاں تو سانو محفوظ فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔